السلام علیکم، ڈریم ڈی کوڈ میں خوش آمدید۔ ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئے اور اس خواب میں ظاہر ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ان خوابوں کی تعبیر بتائیں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ویسے کچھ ایسے خواب بھی ہیں دنیا میں جو بہت بڑے لوگوں نے دیکھے اور ریئلی دیکھے۔ مطلب ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ سوتی حالت میں دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ خواب کسی طرح پورا ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ جیسے نور الدین زرگی نے خواب دیکھا تو اس کے بعد وہ خواب دیکھ اس کو نہیں پتا تھا کہ مدینہ میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ وہاں سے دمشق سے یا جہاں سے بھی وہ آیا اس کا دارالخلافہ کہیں اور تھا، تو وہ وہاں سے آیا اور پھر اس نے آ کے وہ کام کیا جو کہ سب کو پتا ہے۔ تو یہ تو والے خواب ہو گئے جس میں کوئی میسج تھا اور بتایا گیا۔ ایک خواب وہ بھی ہوتے ہیں کسی نے ڈریم کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں، اس کا زندگی کا مقصد تھا وہ خواب۔ تو وہ جو خواب جن کے بارے میں ڈاکٹر ابوالکلام نے کہا کہ خواب وہ نہیں جو سوتے میں انسان دیکھتا ہے، خواب وہ نہیں جو آپ کو سونے نہ دے، یعنی وہ ڈریم، وہ خواب جو آپ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو وہ والے خواب بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ لیکن خواب کا جو بہت گہرا تعلق ہے وہ دین سے، کیونکہ خواب کا جو نظام ہے کہ انسانی ہارڈ ویئر، انسانی مائنڈ اور انسان کا سونا اور جاگنا، جیسے نیند کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ نیند کی حالت ایسی ہے جیسے کہ ہم مر گئے ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مار دیتا ہے روزانہ، اور روزانہ صبح دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو فریکوینسی آف مائنڈ ہے، ہم سب کچھ جو زندہ ہے، ہماری جو حالت ہے وہ عقل کی بنیاد پر ہے، اور عقل کے صحیح ہونے کی بنیاد پر، اور مائنڈ کے صحیح فنکشن کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہمارا مائنڈ صحیح طرح سے کام نہ کرے، ہم چیزیں بھولنے لگیں، ڈائمنگ شیپ میں مرض ہوتا ہے، اور ہمیں یاد ہی نہ رہے کہ کون کون ہے اور کس سے ہم نے کیا بات کرنی ہے، تو ہم ایک یوز لیس انسان بن جائیں گے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس طرح ڈیزائن کیا اللہ نے کہ ہم جب دن بھر اپنے ذہن کو استعمال کریں، اپنے برین کو استعمال کریں اور تھک جائیں، تو جب نیند کی حالت میں، تو ہم نیند کی حالت میں مائنڈ کو بھی ریلیکس کر سکیں۔ اس مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے کہ وہ اس طرف دھیان نہ دے جس طرف جو ہے وہ جاگتی حالت میں دھیان دے رہا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواب بنا دیے، اور مائنڈ سوتی حالت میں اس فریکوینسی میں چلا جاتا ہے جس میں آپ خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم زیادہ تر خواب، ہم نے پہلے بھی بتایا کہ نفسیاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، جذباتی نوعیت کے، جو آپ کے روزمرہ کے معاملات اور روزمرہ کی وہ مشکلات جو روزانہ آپ کو ٹیکل کرنی پڑی ہے، روزانہ جن سے جوجھنا پڑ رہا ہے، تو ان کے کچھ نتائج دکھا دیتا ہے۔ اچھا، خواب کا دین سے اس طرح سے بہت گہرا تعلق ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصے قبل ان کے دادا حضرت عبدالمطلب نے خواب دیکھا تھا کہ ان کی کمر سے ایک زنجیر نکلی ہے جو مشرق سے مغرب تک پھیل گئی ہے، اور کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے سے ایسی روشنی نکلنے لگی جو سورج کی روشنی سے 70 گنا تیز تھی۔ جب حضرت عبدالمطلب نے اپنے خواب کی تعبیر، اس وقت کی تعبیر بتانے والے جو بھی ہوں گے ان سے پوچھی، تو انہیں بتایا گیا کہ تمہاری نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی تعلیم پر مشرق سے مغرب تک لوگ عمل کریں گے، اور آسمان اور زمین والے اس کی تعریف بیان کریں گے۔ یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں یہ خواب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو ابتدا ہے وہ سچے خوابوں سے ہی ہوئی تھی، اور بعد میں ایسے کئی مواقع آئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی خواب کے ذریعے ہی کی، بلکہ وہ شرعی احکامات خواب میں ہی نازل ہوئے ہیں، جن میں ہجرت مدینہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو عمرے سے متعلق خواب ہے، غزوہ احد اور فتح مکہ کے وقت کے احکامات یہ خواب کے ذریعے ہی جو ہے اللہ کے رسول تک پہنچائے گئے۔ قرآن میں دیگر انبیاء کرام کے خوابوں کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کا خواب، حضرت یوسف کا خواب، یعنی انبیاء کے خواب بھی وحی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم میرے بعد صرف خوشخبری دینے والے خواب رہ جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب جو مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے لیے دکھایا جائے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ بے شک مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور یہ کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو مسلمان کا کوئی خواب غلط نہیں ہوگا۔ لوگوں میں سب سے سچے خواب اس شخص کے ہوں گے جو سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ اچھا، ہم
یہ بھی بات پہلے کر چکے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو اچھا خواب یاد نہیں رہتے. اگر خواب یاد نہ رہے تو سمجھ جائیے کہ اس کے بھولنے میں کوئی بہتری ہے، یا پھر وہ اچھا خواب ہو یا برا خواب ہو، اس کے بیان کرنے سے اس کی تعبیر کا واقع ہونا شرط نہیں ہے. دیکھیں، خواب جو آپ کو بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ بہت شدید نوعیت کا ہے اور بہت زبردست ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعبیر بھی ہو اور اس کا کوئی مطلب بھی ہو. جیسے امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کو خواب میں غم یا آفت نظر آتی ہے، لیکن اس کی تعبیر بالکل الٹ ہو سکتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے کہ ہم ان کے خوف کو ضرور امن کے ساتھ بدل دیں گے. خواب کا علم ویسے دنیا کے دیگر مذاہب اور علاقے کے لوگوں میں قدیم زمانے سے پریکٹس کیا جاتا ہے، مگر یہ علم اوتھینٹک نہیں سمجھا جاتا. یعنی وہ علم جو اسلام سے ریلیٹڈ نہ ہو، یا ان لوگوں کے پاس نہ ہو جو اسلام کو نہیں مانتے ہوں یا اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے ہوں، تو ان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ایکوریٹ یا اوتھینٹک نہیں ہوتا. اس میں چیزیں غلط یا گڑبڑ ہو سکتی ہیں، اور دوسرے وہ مکمل بھی نہیں. ہر بات وہ لوگ جو اللہ کی کتاب سے رجوع نہیں کرتے وہ ہر معاملے کا جواب نہیں دے سکتے. دوسرے کہ اس میں صرف انسانی عقل کی بنیاد پر تعبیر بتائی جاتی ہے، جو کہ عام طور پہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ بہت صحیح ہو. انسانی عقل ایک حد تک کام کرتی ہے. امام جعفر صادق کو اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر تعبیر بتانے والے کا مقام حاصل ہے، اور ان کی تعبیر بیان کرنے کی بنیاد سب سے پہلے قرآن مجید کی روشنی، پھر احادیث نبوی سے رہنمائی، اور پھر خواب میں دیکھے جانے والے نکات اور جزیات. یعنی کیا چیز دیکھی، موسم کیسا تھا، وقت کیا تھا، حالات کیا تھے، خواب دیکھنے والے کی جذباتی کیفیت کیا تھی، مالی حیثیت کیا ہے، کن حالات میں زندگی گزار رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے خواب کے معاملات کو سمجھنے کی انہیں امام جعفر صادق کو قدرتی صلاحیت عطا کی تھی. ہمیں تعبیر یا خواب کو سمجھنے سے پہلے جاننا ضروری ہے خواب اللہ کی طرف سے کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے تو وہ کمیونیکیشن ہے یا نہیں ہے. کسی آنے والے واقعی کی خوشخبری بھی ہو سکتی ہے، یا کسی حادثے یا آفت کی اطلاع بھی ہو سکتی ہے. اچھا، ہم ایک بات یہ ضرور کرتے ہیں اور سبھی کرتے ہیں کہ ایک چیز نارمل ہے جو نظر آ رہی ہے، ایک چیز فزیکل ہے جو ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور ایک چیز میٹا فزیکل ہے، یعنی جو روحانیت ہے، جو وہ چیزیں جو فزکس سے مبرہ ہیں. ورنہ تو کوئی چیز اگر آپ فرسٹ فلور سے کوئی چیز گرائیں گے یا سیکنڈ فلور سے، تو وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کی اسپیڈ سے زمین کی طرف آئے گی، کیونکہ کشش ثقل جو ہے اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے، اس لیے ہر چیز اتنی اسپیڈ سے زمین کی طرف آتی ہے. تو فزیکل دنیا میں اپنے اصول کلیئر کٹ ہے، ہم اور اصولوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آگے چل کے سائنس مزید ریسرچ کرے گی اور جان جائے گی. لیکن وہ اصول جو اس فزکس کے اصول، وہ معاملات جو فزکس کے دنیا سے مبرہ ہیں اور اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، یعنی ہے اسی دنیا میں. لائک خواب کا فزکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فزیکل حالت یہ ہے خواب کی کہ وہ بس آپ کے برین میں دیکھا جاتا ہے. فزکس کے حساب سے مائنڈ کوئی چیز نہیں ہے، تو جب مائنڈ کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس کے اندر دیکھا جانے والا خواب کیا چیز ہے. لیکن اس خواب کی جو کمیونیکیشن ہے، وہ جو اس میں اطلاع ہے. اب بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اکثر یہ بتاتے ہیں، اور وہ جان گئے یہ بات، کہ وہ زیادہ تر اوقات میں وہ خواب نہیں دیکھتے، ان کو خواب نظر نہیں آتے. عام دنوں میں ان کو خواب نہیں دیکھتے، اور خواب میں جب بھی کسی شخص کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے رشتہ دار، جاننے والوں کو، کسی ایک کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں چلتے پھرتے ہوئے جو مر چکے ہیں. تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا جو ابھی زندہ ہے اور اس مرے ہوئے آدمی کے ساتھ ان کو خواب میں نظر آیا تھا، وہ اس کے جانے کا وقت آ گیا. اچھا، اس طرح کی باتوں میں ایک تو یقین کر لینا یا کسی کو اس طرح کر کے کچھ مان لینا، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے جس کو یہ خواب نظر. اگر ایسا ہو بھی کہ اس کے خواب دیکھنے کے بعد وہ آدمی مر جائے جو زندہ تھا اور کسی مرے ہوئے آدمی کے ساتھ نظر آیا تھا، تب بھی اس آدمی کو ایکسپرٹیز نہیں ہے اس کے اندر، یعنی اس کی کوئی مہارت نہیں ہے. اس کو ایک خواب آ گیا جو کسی طرح کمیونیکیٹ ہوا، اللہ کے حکم سے کسی فرشتے نے وہ خواب ذہن میں ڈالا. وہ جو بھی ریزن ہوں گے، آپ کسی خواب، بہت سے میں جانتا ہوں بہت ینگ بچوں کو جن کی 16-18 سال ایج ہے، اور وہ جو ہے وہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. یہ ان کے عقیدت مندوں کا یا ان کے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان کا کہنا ہے.
ऐसी बातों से भी किसी की अफजलियत वाज़ेह नहीं होती, किसी के बड़े होने का। देखिए, इंसान अगर ख्वाब में कोई मैसेज रिसीव कर रहा है अल्लाह की तरफ से, और वो मैसेज वो दूसरे लोगों तक पहुंचा देता है, और वो मैसेज में जो बात कही गई है वो बात हो जाती है, तो वो इंसान एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसमें उस आदमी की कोई बड़ाई या कोई महारत या कोई अफजलियत नहीं है, या कोई उसके ईमान के बुलंद दर्जे में फायज होना इसका मतलब नहीं है। तो इस हम क्योंकि किसी भी ऐसी चीज को हमारे मामलात आमतौर पे जो हमारा इस तरह की प्रैक्टिस है, जो भी हमारे मामलात हैं उसके अंदर हम गैर मामूली कोई भी चीज देखते हैं, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको अपने से ऊपर समझने लगते हैं उस इंसान को। तो जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला किसी आम आदमी से जो काम ले रहा है और जो गैर मामूली है, तो उस बंदे का, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नीचा हो गया, मगर उसका दर्जा बढ़ जाना या उसको पूछना जरूरी नहीं होता, या उसको अहमियत देना जरूरी नहीं होता, या उसको बाबा बनाना जरूरी नहीं होता। हमारे होता है कि बाबा बना देते हैं। तो अपने ख्वाबों में जो आपको मैसेज भेजा जा रहा है उसको समझना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि ये जो अहम बात है। वरना बहुत सारे दुनिया की अक्सरियत जो है वो ख्वाब देखती है और सुबह भूल जाती है, या याद भी रखती है तो बताती नहीं किसी को। तो लेकिन बहरहाल एक कम्युनिकेशन का जरिया है, और वो इस फिजिकल वर्ल्ड में एक मेटाफिजिकल फिनोमेना है जो कि मौजूद है, जिसके जरिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसके जरिए बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। क्योंकि इंसान के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि इंसान फ्यूचर जानना चाहता है, कल क्या होगा ये जानना चाहता है, आज जो हालत है उसकी फिक्र नहीं करता। तो ख्वाब, अच्छे ख्वाब देखने के लिए, या ऐसे ख्वाब जो आपको डिस्टर्ब ना करें, जिनकी वजह से आप परेशान होंगे ना उठें, जिनकी वजह से आपको घबराहट या दिल में डर पैदा ना हो, तो उसके लिए जो दुआ है वो जरूर पढ़ें सोने से पहले की, ताकि आपको अच्छे ख्वाब नजर आएंगे। देखते रहिए ड्रीम रिपोर्ट।